الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سعادت الدارین میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے میں حضرت عثمان علیہ رحمت الرحمن سے ملاقات کو گیا تو انہوں نے کہا مرحبا میرے بھائی. پھر فرمانے لگے میں آج رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوا ہوں. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا جس میں پانی تھا. میں نے سیر ہو کر پیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا نام ابو الکلام اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار نیپال گنج کے دور حدیث کا طالب علم ہوں. باپا کی بارگاہ میں ایک سوال یہ کہ دعوت اسلامی کی اجتماعی تربیت سنت اعتکاف کے لیے اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ سنت اعتکاف تو دیگر مساجد میں بھی کیا جا سکتا ہے. پیارا باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، عالمی مدری مرکز میں اعتکاف کے دوران معتکفین کو اعتکاف کے مدنی حلقوں اور مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے کافی اصرار کیا جاتا ہے. معتکفین کو نجی عبادت کا اختیار کیوں نہیں دیتے؟ دو سوالات ہوئے. ایک تو اعتکاف کے لیے آخر مدنی مرکز میں اعتکاف کے لیے کیوں زور دیا جاتا ہے، اس طرح کا تھا. دوسرا یہ کہ وہ نجی عبادت کا کیوں اختیار نہیں دیتے. جی باپا. اچھا، دوسرے سوال کا جواب تو وہ مشکل نہیں ہے. نجی عبادت کا اختیار کیوں نہیں دیتے، یہ سوال تو اس وقت پیدا ہوتا نا جبکہ ہم نجی عبادت کا اختیار نہ دیتے. کوئی ایسا بتا دو کہ جس کو ہم نے نوافل پڑھنے سے روکا ہو یا تلاوت قرآن پر پابندی لگا دی ہو یا تسبیح لے کر ذکر و اذکار کرنے پر کوئی قدغن لگائی ہو، پابندی لگائی ہو. ایسی ایک بھی مثال نہیں لا سکتے. تو پتہ چلا کہ نجی عبادت کا تو اختیار ہے، منع تو نہیں ہے. البتہ جو مدنی حلقے وغیرہ لگتے ہیں کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ کیا اس کی ترغیب نہ دلائی جائے؟ اب اگر ترغیب دلانے کو اگر پابندی لگانا کہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ ایسا کچھ ہے نہیں. خیر، تو فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے جو اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں ان کا آخر کیوں اصرار کیا جاتا ہے؟ تو آپ بتائیے کس کس کا اصرار کریں.
ظاہر ہر ایک اپنا ہی، جیسے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو ہم تو اسی اجتماع کی دعوت دیتے ہیں، اس میں آؤ آؤ آؤ، مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں، ہم اسی کا اصرار کرتے ہیں کہ اس میں آؤ اس میں آؤ اس میں آؤ. ظاہر ہے تو اس میں کیا حرج ہے اس میں؟ تو اسی طرح دعوت اسلامی کے جو اعتکاف ہوتے ہیں تربیتی نوعیت کے ہوتے ہیں، تو اس میں اعتکاف کی سنت ادا ہونے کے ساتھ ساتھ حصول علم دین کے اسباب بہت ہوتے ہیں، جو دیگر اعتکافات میں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ یہ صورتیں نظر نہیں آتی. اول تو اتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کہیں منظم طریقے پر اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے. آپ کہیں گے حرمین طیبین میں کثیر تعداد میں اعتکاف لوگ کرتے ہیں، اس کا انکار تھوڑی ہے، لیکن وہ منظم طریقے پر تھوڑی ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ترغیب ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی تربیت کی صورت جیسے دعوت اسلامی کرتی ہے، تو ویسی کوئی صورت نہیں ہوتی. لیکن نعوذ باللہ تو مکہ مدینے میں اعتکاف کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، کار ثواب ہے. ہم نے اعتکاف، سنت اعتکاف کا جو فیضان رمضان میں باب ہے اس میں وہ سب تو دیا ہوا ہے کہ کہاں اعتکاف افضل ہے، کہاں اس سے کم، کہاں اس سے کم، یہ سب تو دی ہوئی تفصیل. تو بہرحال یہ کہ ہر شخص جا کر مسجد نبوی میں تو اعتکاف نہیں کر سکتا، اگرچہ ترغیب موجود ہے لیکن سب نہیں کر سکتے. مسجد الحرام میں جا کر سب اعتکاف نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ جہاں علم دین کا سلسلہ ہو، مدنی حلقے لگتے ہوں، دینی تعلیم دی جاتی ہو، قرآن کریم سکھایا جاتا ہو، نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہو، دعائیں یاد کروائی جاتی ہوں، تو اس انداز پر اعتکاف کہیں ہوتا ہو تو آپ مجھے بتا دیں، تو پھر انشاءاللہ اس پر بھی غور کر لیں گے. تو فی الحال ایسا کوئی میری نظر میں ہے نہیں. اب ابھی کچھ دیر تو اس لیے ہم اس کا زور دیتے ہیں اور آپ بھی اسی کا زور دیا کریں کہ دعوت اسلامی کے جہاں اعتکاف ہوتے ہیں وہاں اعتکاف کریں، تو اعتکاف کی سنت کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ علم دین کا حصول بھی ہوگا انشاءاللہ، جو آپ کے لیے سونے پہ سہاگے کا کام دے گا. ورنہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو وہاں ٹھیک ہے، آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کچھ دیر علی پہلے محمد. باپا ہم نے وہ اعتکاف کی کچھ جھلکیاں دکھائی دی تو میسیج بھی آنے شروع ہو گئے کہ وہ رمضان کی یاد تازہ ہو گئی اور وہ اعتکاف، اور مطلب ہمارے خود یہاں میں حاضر ہوں، یہاں کا ماحول بڑا رقت بھرا ہو گیا. تو یہ صرف مناظر دیکھنے کی بات تھی، اور یہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ کی اپنی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے. پھر جو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا اعتکاف ہے، میں امید کرتا ہوں ہزاروں وہ اسلامی بھائی ہیں جو بے نمازی تھے مگر دعوت اسلامی کے اعتکاف میں نمازی بنے. ہزاروں وہ لوگ ہیں جو گانے باجے فلمیں ڈراموں کے عادی تھے، دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکت سے انہوں نے ان گناہوں سے نہ صرف توبہ کی بلکہ اس سے باز آئے اور بعض اب بچانے والے بنے. ہزاروں وہ اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے جو سنتوں سے دور تھے، فرائض و واجبات سے دور تھے، بلکہ کئی ایسے ملیں گے جو ماں باپ کے نافرمان تھے. دعوت اسلامی کے اعتکاف نے ان کی زندگیوں میں مد انقلاب برپا کر دیا. علاقے میں محلے کے بگڑے ہوئے بدماش اور مطلب ایک تنگ تھے لوگ ان سے، مگر دعوت اسلامی کے اعتکاف نے ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، تبدیلی لے آئے. تو اگر آپ بھی اپنے معاشرے میں کوئی نمایاں تبدیلی لانے کے خواہش مند ہیں، اور کون خواہش مند نہیں ہے؟ سارے کہتے ہیں یار مسائل ہیں، یہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے. تو آؤ نا دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ میں اور دعوت اسلامی کے اعتکاف کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں جدول کے مطابق جیسا کہا جائے، آپ ایک بار اعتکاف کر کے دیکھیے، آپ کو اپنے اندر تبدیلی نظر نہ آئے تو آپ کہیے گا اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ.
ایک سے ایک بگڑے ہوئے لوگ آتے ہیں. پچھلی بار ہی کا غالباً واقعہ ہے یا خدا جانے پچھلی سے پچھلے سال کا ہے. مجھے رمضان شریف کے بعد ایک چٹھی ملی, اس میں لکھا تھا کہ میں نے 2 یا 3 قتل کیے اور اپنے کچھ اس طرح کے حالات لکھے تھے اس نے, اور میں اعتکاف میں آ گیا اور اب میں نے توبہ کر لی ہے وغیرہ. اس نے اپنا فون نمبر دیا تھا. خیر تو میں نے اس پنجاب کے کسی شہر کے تھے وہ, تو میں نے الحمدللہ ان سے رابطہ کیا, ان سے بات چیت کی, اور وہاں کے ذمہ دار جو تھے اس شہر کے, شاید کوئی چھوٹا سا شہر تھا یا قصبہ تھا, ان سے بھی ان کی ترکیب میں نے کہ بھئی ان کی آپ لوگ ترکیب رکھیں, یہ مطلب اس طرح کا آدمی ہے. تو اس طرح یہ کہ طرح طرح کے معاشرے سے بیزار لوگ ہیں نا, معاشرے کے باغی لوگ, بگڑے ہوئے اور دہشت گرد, پتہ نہیں کیسے کیسے چور اچکے ڈاکو آ کے, بس اللہ تعالیٰ جن کو اصلاح کی صورت فرماتا ہے وہ مسبب الاسباب ہے, اور بغیر اس سبب کے بھی اگر اصلاح فرما دے تو وہ قادر ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ طرح طرح کے لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں. عالمی مدنی مرکز میں خصوصیت کے ساتھ یہ مطلب ہوتا ہے ایسا کہ اس طرح کے کئی لوگوں کی تقدیریں یوں کہہ سکتے ہیں ہر سال بدل جاتی ہیں, اور کئی ایسے بگڑے ہوئے لوگ جو سمجھو کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے, یہ لوگ مطلب 5 وقتہ نمازی, اور ہو سکتا ہے بعض خوش نصیب ایسے ہوں جو تہجد گزار بھی بن جاتے ہوں. بلکہ ہمارے پاس ایسی بہت ساری کمائی ہے اعتکاف کی. اب جیسے کہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت جو تعداد جمع ہے, ان میں کئی ایسے ہوں گے, میرا گمان ہے کہ جو یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف میں آ کر جنہوں نے دل پر چوٹ کھائی ہوگی اور مدنی ماحول, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے ہوں گے اور نیکی کا راستہ لیا ہوگا. اگر کوئی ایسا ہے تو ہاتھ اٹھا دے. اگر کوئی بابا ایسے اسلامی بھائی دارالفتہ اہل ہیں سنت کے ایک مفتی صاحب ہیں, وہ بھی اعتکاف کے میں شامل ہوئے تھے. فیضان مدینہ اعتکاف تو اجتماعی اعتکاف, دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں تھے, نعت سنی, دل چوٹ کھایا, اور انہوں نے درس نظامی کی, اور دارالفتہ اہل سنت میں الحمدللہ مفتی صاحب کی حیثیت سے اس وقت اپنی خدمات پیش فرما رہے ہیں. یہ فیضان مدینہ میں بھی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے, وہ ہاتھ اٹھائیں جو اعتکاف سے ماشاءاللہ ماحول میں آئیں. ایسے اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائیے جو اعتکاف کی برکت سے مدنی ماحول میں آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی کئی ہاتھ اٹھے باپا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور باپا مرکز یہ الاولیاء میں اپنے اتنے سارے ہیں. ماشاءاللہ مرکز الاولیاء میں بھی بہت ہوں گے جنہوں نے اعتکاف کے ذریعے دعوت اسلامی کا ماحول اپنایا ہوگا. اور کس کا دل کب چوٹ کھا جائے اور وہ کہاں کا کہاں نکل جائے, یہ مفتی صاحب کا انہوں نے بتایا نا, یہ مفتی فضیل صاحب جو دعوت اسلامی کے مصدق ہیں, بڑے درجے کے مفتی ہیں نا, تو یہ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا تھا کہ جب یہ چھوٹے سے تھے, لڑکپن تھا ان کا, اس وقت یہ فیضان مدینہ میں ہی غالباً اعتکاف میں آئے تھے. تو یہاں آ کر انہوں نے ماشاءاللہ وہ بس ان کو چوٹ لگی, اور کوئی ایک نعت شریف کا وہ بتاتے تھے کہ وہ نعت مجھے بہت پسند آتی تھی جب یہ اعتکاف میں پڑھی جاتی تھی, اس کے بول بھول گیا ہوں اس نعت شریف کے. مدینے کے تو والے یہ جی غالباً مدینے کے والے مدینے بلا لو, یہ والی آتے. اچھا ہو سکتا ہے یہی ہو. تو یہ پھر انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا. جامعۃ المدینہ تو اس وقت بنے بھی نہیں تھے اپنے, تو انہوں نے دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ لیا, جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی نسبت سے قائم کیا گیا. تو اس میں انہوں نے داخلہ لیا, وہاں درس نظامی کیا, اور ماشاءاللہ وہیں انہوں نے تدریب بھی فرمائی, یعنی کہ فتویٰ نویسی وغیرہ کی. پھر وہ کسی طرح وہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ یا علماء دعوت اسلامی جو باقاعدہ جو دعوت اسلامی سے منسلک تھے, ان میں واپس آئے, اور ان کی صحبتیں
उठा कर मस्जिद इनमें पुख्तगी आई। और आज माशाअल्लाह बहुत हमारे ज़हीन मुफ्तियों में से हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चोट यहाँ आकर खाई थी एतिकाफ में। ऐसे अगर याद करने जाएंगे ना तो शायद बहुत मिलेंगे। पापा कई मैसेजेस आना शुरू हो गए। निगरान शूरा ने भी दाढ़ी एतिकाफ में रखी है। पापा कई मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। दावत इस्लामी का एतिकाफ होता था। तो आप बताइए कि हम दावत इस्लामी के एतिकाफ का जोर दें या ना दें, कि हमको निगरान शूरा मिल गया, वरना ये अल्लाह ना करे दाढ़ी ना रखते तो ये निगरान शूरा ना होते ना ये इस तरह मतलब यानी कि बैठे होते, ना ये बयानात हो। ज़ाहिर ये उरूज इनको ना मिलता, शेहूद को इतना उरूज नहीं मिल सकता ना कि वो इस तरह बयानात कर सके, और हर नामुमकिन सा है। तो ये अल्लाह का करम है कि ये भी एक तरह से इनमें भी एतिकाफ का हिस्सा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए वो अब आप भी जोर दें, और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में 12,000 का हदफ है। अपा 12,000 का हदफ है। ये मरकजुल औलिया का इस वजह से मुझे पता चला कि इस वक्त बड़ी तादाद पिंडाल से, मैदान से बाहर है, उनको अंदर जगह नहीं मिल रही, और कई तादाद बसों में शायद बैठी हुई है, उनको उतरने की गुंजाइश नहीं मिल रही है। इन्होंने भी अभी हाथ उठाकर जो इत्तकाफ के मनासिर देखे तो इन्होंने भी नियत की कि हम इत्तकाफ करेंगे। हाँ भाई, किस किस से नियत की थी इत्तकाफ करने की? फैज़ान मदीना में मरकजुल औलिया वालों। ये मुल्तान के इज्तिमा का क्लिप तो आप लोग नहीं दिखा रहे। नहीं ये वाकई मरकजुल औलिया है। सुभान अल्लाह, यापुर भाई मुबारक हो, निगरानो मरकजुल औलिया के मुबारक हो। बापा को मुल्तान की याद तुमने ताजा करवा दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह पापा, बांग्लादेश से भी मैसेज आया, हम भी आएंगे एतकाफ के लिए। बाबा यहाँ बैठे यहाँ बाबुल मदीना के निगरान मेरे यहाँ सब यहाँ जमा है। अब ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे। मरकज औलिया वालों ने जो किया है, अब तो लगता नहीं है कि ये मरकज औलिया वालों का तोड़ कर दें। अब तो लगता नहीं है। ये बाबुल मदीना आपके सामने है, ये भी देख रहे हैं मरकज औलिया को। हदफ मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हाँ यार, ये नहीं मरकजुल औलिया की तो देखो ना, मैं मतलब समझ ही गया था इनकी जो उठान थी ना, इनकी बस तो मैं समझ गया था कि आज ये फर्स्ट है क्या। सुभान अल्लाह। अब तक के सबसे मतलब ज़्यादा अव्वल पोजीशन इन्हीं की, सब नहीं अपने मतलब, बल्कि इन्होंने तो कारनामे किए। क्या कर दिया? कारनामा ये कि बाजों ने नए कपड़े सिलवाए। तो अब इनकी हौसला अफजाई कैसे करूं यार मैं, मेरे पास नए कपड़े तो है नहीं। तो मैंने कहा लाओ यार, ये सूफी नगर में मेरे को मिला था ये जुब्बा तोहफे में, मौलाना अब्दुल मजीद नूरी साहब ने पेश किया था, तो इसी को मैंने पहन लिया गया। तो ये मैंने खास मरकजुल औलिया वालों की दिल जोई के लिए पहना है। सुभान अल्लाह। बाकायदा अपने पहनने की कोई तरकीब नहीं थी। बाबा, आपने तो खुसूसियत से पहना है, तो कोई एक खुसूसियत से तोहफा भी देंगे मरकजुल औलिया वाले, या सिर्फ ये खुसूसियत से देखकर दिलजोई का सामान करेंगे अपने लिए? मुझे 313 मदनी काफिलों का हदफ है ना इनका, शायद मशवरा ये हुआ था कि इतवार, पीर और मंगल अराकीन शूरा, निगरान काबीना तो डिवीज़न मुशर्रत के निगरान, इन सब की नीयतें बननी चाहिए कि इतवार, पीर और मंगल ये 3 दिन के मदनी काफिलों में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पापा यहाँ पर मौजूद, अगर सफर कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक बसें भर जाएंगी इनकी यार। इन्हीं से मुताल्लिक़ मशवरा हुआ था। माशाअल्लाह। यहाँ मौजूद बापा इस्लामी भाइयों के नाम, पहले 4 नाम पुकारे जाएंगे जिनको मदीना मुनव्वरा के टिकट के लिए मुंतखब किया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह उनमें से 12 में से एक होंगे। आज तो माशाअल्लाह मरकजुल औलिया में सुना है 7 उम्रे के टिकट और एक हज का टिकट भी है। देखें माशाअल्लाह। बाबा इसमें नहीं अजी एक और बात, 1000 से ज़्यादा शायद पुलिस वाले जो हमारे होते हैं ना बाबा, इनकी ड्यूटियाँ यहाँ लगी हुई हैं। इनमें भी एक उम्रे का टिकट है। याफुर ने कहा कि अगर कि एक
कोई शख्सियत की तरकीब यूं तो ان کے اندر سے بھی ایک قرآن اندازی مدینے کی. سبحان اللہ یا غوث پاک، واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. تو یہ ان بیچاروں کو پولیس والوں کو کوئی نہیں پوچھتا یار، تو سوائے یہ دعوت 1000 سے اسلامی کے زیادہ شاید. پولیس والے اور کچھ افسران کی خاص ڈیوٹی اس اجتماع کے لیے لگی ہے. تو ایک ٹکٹ صرف ان لوگوں کے، ان میں سے بھی ہے، ان کی قرآن اندازی ہوگی اور کسی ایک کو مدینے کا ٹکٹ ملے گا. پاپا آج ہند سے بھی مدینے کا ٹکٹ ہے، لوڈیم ساؤتھ افریقہ سے بھی مدینے کا ٹکٹ ہے. سبحان اللہ. اب وہ نام پکارے جا رہے ہیں. پہلا نام شعبہ تعلیم و تربیتی کورس 26 روزہ جو ہے، محمد شارق اتاری بن محمد سلیم اتاری. جو موجود ہوں کھڑے ہو کے 3 بار بلند آواز سے لبیک کہیں گے. زور سے کہیں لبیک. اگلا نام ہے 3 مرتبہ لبیک کہیں گے. 3 بار لبیک کہیں گے بھائی زور سے. اگلا نام ہے وقاص بن محمد طفیل چیمہ. یہ آج ہمارے شرکا میں سے ہیں، ضیا کوٹ سیال کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں. وقاص محمد طفیل چیمہ، ماشاءاللہ زور سے کہیں گے لبیک 3 بار. ماشاءاللہ. یہ آگے آ جائیں جو اسلامی بھائی ہیں نا جن کے نام آ رہے ہیں. محمد حسین ولد فقیر محمد. محمد حسین ولد فقیر محمد باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں. محمد حسین ولد فقیر محمد موجود ہیں. محمد حسین بن فقیر محمد باب المدینہ کراچی، یہ لگتا ہے موجود نہیں ہیں. اب ہے تربیتی کورس کے اسلامی بھائی. عبد القادر بن عبد النبی خزدار بلوچستان. سبحان اللہ. لبیک لبیک. کھڑے ہو جائیں جن کا نام ہے عبد القادر بن عبد النبی. تربیتی کورس خزدار. سبحان اللہ. 3 بار لبیک کہیں گے. آپ ہیں عبد القادر بھائی؟ اچھا. عبد القادر بن عبد النبی خزدار باغبانہ، یہ بھی لگتا ہے بلوچستان کے اسلامی بھائی. جی عبد القادر نام ہے آپ کا. وہی وہاں آگے آ جائیں. ماشاءاللہ 3 بار لبیک بھی کہہ دیں آپ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 1200 سے زیادہ مقامات کی جو اطلاعات ہیں ہمیں ماشاءاللہ وہاں جمع ہو کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک اسلامی بھائیوں، مرکز الاولیاء میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، اور ایسا بھی اس وقت موزمبیق بھی ہمارے ساتھ ہے. مزمبیق بھی آپ کے ساتھ ہے. باپا ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا. آج ہمارے مدنی مذاکرے میں غالباً ایک تعداد وہ ان اسلامی بھائیوں کی ہوگی جنہوں نے پچھلے سالوں میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کی ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول مختلف مقامات پر ہو سکتا ہے چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں. ہم توبہ کرتے ہیں، بعض اوقات نماز کی کچھ عادت بن جاتی ہے، گناہوں سے رکنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، کوئی ترکیب شروع ہوتی ہے، لیکن باپا یہ اس پر استقامت نہیں ملتی، بچتے نہیں ہیں. یعنی ذہن بنتا ہے، اتنا بڑا اجتماع دیکھتے ہیں، یہ عاشقان رسول کی بھیڑ بھاڑ دیکھتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، ذہن بھی بن جاتا ہے کہ یار چھوڑو نہیں کروں گا اب یار، اب ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی، اب میں نہیں گانے بازے نہیں سنوں گا، فلم ڈرامے نہیں دیکھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سود رشوت سب چھوڑ دوں گا، پوری داڑھی رکھ لوں گا، بس اب میں بھی با عمل عاشق رسول بنوں گا. لیکن جمتا نہیں ہے باپا. آپ کچھ اسے مدنی پھول دینا کہ کچھ ٹھہرا ہوا ہے ہماری طبیعت میں، کیا کریں؟ دراصل وہ چوٹ تو لگتی ہے دل پر، لیکن استقامت نہ ملنے کی جو وجوہات ہیں نا، جی بابا، ان میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا، یہ مخصوص
وہ گیدرنگ ہے. عام طور پر بندہ جو ہے نا یہ بس یہ سمجھو کہ محتاج ہوتا ہے دوست کا, کہ کوئی نہ کوئی اس کا دوست ہونا چاہیے. خیر اگر کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی ملتے ہیں مدینہ, ورنہ جو نظر آتے ہیں نا اسلامی بھائی سنتوں کے پابند, تو کیا وہ امامے کی حد تک ہوتے ہیں, داڑھی کی حد تک ہوتے ہیں. اتنی ان میں بھی شرعی پابندیاں نہیں ہوتی, ایک تعداد ہوتی ہے. تو اب یہ کہ اگر ایسوں کی بھی صحبت ملے تو چلو غنیمت ہے کہ شاید نماز اس کی بچ جائے. لیکن ہوتا یہ کہ جیسے اعتکاف میں آتے ہیں نا, تو یہ اعتکاف کے بعد اپنے ان دوستوں کے پاس چلے جاتے جو کلین شیو ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ نماز کے بھی پابند نہیں ہوتے, دیگر گناہوں کی طرف بھی رجحان ہوتا ہے ان کا, جھوٹ بھی بولنے کی عادت ہوتی ہے, گالیاں, غیبت, بےہودہ مذاق مسخریاں, بے تکلفیاں. تو یہ اس ماحول میں جب چلے جاتے ہیں نا, تو انہوں نے اعتکاف میں یا اجتماع میں جو چوٹ کھائی ہوتی ہے وہ یہ سب بیچارے جو ہے نا یہ سب ان کا رہ جاتا ہے اور واپس ان کا اثر پڑ جاتا ہے. کیونکہ یہ عمارت بنانا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے. عمارت بنانے میں راتوں رات عمارت بن نہیں سکتی. بڑی عمارت ہو تو 2-4 مہینے میں بھی نہیں بنتی, اس کو سال یا سالوں لگتے ہیں. لیکن اگر عمارت کو ڈھانا ہو, ڈیمولش کرنا ہو, تو سب سمجھتے ہیں کہ گھنٹوں میں وہ ڈیمولش ہو جاتی ہے. بہت بڑا کوئی پلازا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ کرنے میں وہ 2-3 دن لگ جاتے ہوں گے, لیکن پلازے کو بننے میں برسوں لگتے. تو بنانا دشوار ہوتا ہے, بگاڑنا آسان ہوتا ہے. اب یہ کہ بڑی مشکل سے اس کے بننے کی بنیاد پڑی, لیکن وہ بگاڑ والوں میں جب چلا گیا تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کا بگاڑ ہو جاتا ہے. تو اس لیے صحبت پر غور کر لیا جائے کہ صحبت کس کی ہو. جو حدیثوں میں جو ترغیب آئی نا صحبت میں, وہ یہ کہ جیسے اس کی صحبت میں بیٹھے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اب ایسی صحبت تو ملتی نہیں ہے بیچاروں کو. ان کو صحبت ایسوں کی ملتی ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی کان پکڑتا ہوگا, یہ میرا بھی باپ ہے. سلام کی جگہ گالی نکالتا ہے. ایسے بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں, جو سلام کی جگہ معاذ اللہ وہ گالی سے ابتدا کرتے ہیں. تو اس لیے وہ صحبت اس کی ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. صحبت اس کی ہو جس کی باتیں آخرت بنانے کے لیے مددگار ہوں, جس کی باتیں یاد آخرت دلائیں, جس کی باتیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی پر ابھارنے والی ہوں. لیکن اب ایسے دوست نہیں ملتے, تو یہ بیچارہ چلا جاتا ہے ان کے پاس, تو پھر وہ بس بیچارہ جہاں پہنچا تھا, جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ جاتا ہے. کیسی نماز اور کیسی سنت ہے, وہ بیچارہ داڑھی کا شیو بڑا بھی ہے تو اس کا صاف ہو جاتا ہے. تو اسی لیے زور لگاتے ہیں ہم کہ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرے, اعتکاف کرے رمضان شریف میں, اور چاند رات کو اپنے ان پرانے دوستوں کا رخ نہ کرے, بلکہ مدنی قافلے میں سفر کرے تاکہ مزید اس کی پالش ہو.
बेहतरीन इमारत बना दी जाती है, लेकिन अगर इसको यूं ही छोड़ दिया जाए, रंग रोगन न किए जाए, तो आप समझदार हैं कि वो कैसी भद्दी सी लगती है। तो मादल्ला ये नहीं है कि एहतिकाम में रंग नहीं चढ़ता, मतलब समझाने के लिए कि जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। तो रमजान शरीफ में तो रंग चढ़ा, मजीद मदनी काफिलों में इसकी पॉलिश करवा लें, कोटिंग करवा लें इसकी, यूं समझ लो 30 दिन का मदनी काफिला हो जाए, जहे नसीब 92 दिन का, काश 12 माह का, ना हो सके तो 12 दिन का सही, कुछ नहीं तो 3 दिन का ही सही मदनी काफिला। ईद के दिन जो है ये अपने दोस्तों में अगर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो आपको तफरी गांव पर ले जाए, खुदा ना खाता पकड़ के फिल्म दिखाने ले जाए, किसी ड्रामा गांव में ले जाए आपको, और खुदा ना करे किया कराया कारत चला जाए। तो आप नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाजों में वित्र भी पढ़ते हैं, वित्र में शायद ये दुआ भी पढ़ते होंगे, दुआए कुनूत। दुआए कुनूत तो वाजिब है, लेकिन कई दुआए कुनूत दूसरी भी है। तो मशहूर जो दुआए कुनूत है उसमें ये भी है, उमूमन यही पढ़ी जाती है, लोग पढ़ते हैं उसमें वनखलउ वनत्रुकु मन यफजुरुक, यानी अल्लाह से ये वित्र में दुआ पढ़ने वाला वादा कर रहा है कि मैं तेरे नाफरमान बंदों को तर्क करता हूं, छोड़ता हूं, लेकिन ये ऐसा वादा खिलाफ है, इसको पता ही नहीं है बेचारे वो, वरना यूं देख अमली तौर पर तो ये कहेंगे ना कि ये ऐसा वादा खिलाफ है कि अल्लाह से वादा किया अभी वित्र में, और नमाज पढ़ के इशा की जूं ही मस्जिद से बाहर आया तो वही नाफरमानों की सोबत है इसकी, वही बेनमाजियों की सोबत है, वही गालियां बकने वालों की सोबत है, वही शरीयत और सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने वालों की, फासिकीन की, फाजिरीन की, उसकी सोबत है। जबकि नमाज में कह रहा है कि या अल्लाह मैं तेरे नाफरमान बंदों को छोड़ता हूं, मैं वादा कर रहा अभी वादा खिलाफी। तब कैसे मेरे मीठे मीठे से भाइयों इस्लाह होगी? तो अगर आपको सुधरना है वाकई तो अपनी सोबत सुधारनी होगी, बुरी सोबत से जान छुड़ानी होगी, और इससे तौबा भी करनी होगी कि बुरी सोबत गुनाह है। इल्ला कोई शरई इल्लत हो तो वो अलग बात है, जैसे कि ये कि कोई ऐसा है कि वो इस बात पर कुदरत रखता है ना, इतना पावरफुल है कि वो फासिकीन की इस्लाह करेगा, इस इस्लाह की गरज से, इंजॉय के लिए नहीं। हमारी सोहबतें इंजॉय के लिए, मजे और लुत्फ उठाने के लिए होती है, सिर्फ तबलीग की हद तक, नेकी की दावत की हद तक उनके साथ बैठा तो ये तो उसका बैठना इबादत है, या किसी और वजह से कोई सी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो नहीं बच पाया, वो अलग सूरत है। लेकिन जो सिर्फ इंजॉय के लिए बुरी सोहबत है, इसकी कुरान और हदीस में बड़ी मजम्मत है, इससे तौबा करनी होगी। वो वइम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, अगर शैतान तुझे बुला दे तो याद आने पर जालिमों में मत बैठ। जालिम से मुराद फासिक, बदमज़हब और काफिर, ये तीनों अक़साम जो है ये जालिम में आती है। फिर जैसा फासिक वैसा हुक्म, हर फासिक इतना मुज़िर नहीं होता, लेकिन बाज फासिक बहुत नुकसानदेह होते हैं, जो खाना खराब कर देते हैं वो किरदार का। तो जितना बुरा फासिक होगा उतना उसका ज़ाहिर है कि वो नुकसान बड़ा होगा। तो इसलिए यक लख्त बुरी सोहबतें छोड़नी है। खबरदार शैतान के इस दाव में मत आना कि अब एहतिकाफ किया, जोश में आ गए, बोला अब मैं उसको सुधारूंगा, इसको सुधारूंगा, मैंने अब इसलिए इनकी सोहबत इख्तियार की हुई है। ये आपको ले डूबेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आप इतने पक्के नहीं हुए, अभी कुछ 2-5 साल आशिकान रसूल की सोहबत में रहकर
کوئی طریقہ کار تو سیکھے ان کی اصلاح کا، پھر جا کر صرف اتنی دیر ان میں جا کر اسی نیت کے ساتھ، اور کوئی فالتو بات نہیں، اب جا کر دہشت گردیوں کے تذکرے شروع کر دیے، سیاسی بحثیں شروع کر دی، یا حکومت چلانی شروع کر دی. ہاں یہ حکومت بھی چلاتے ہوتے نا، کبھی اس وزیر کو داؤ پہ لگاتے ہیں، کبھی صدر، کبھی وزیر اعظم کو بھی لے بیٹھتے ہیں، اور پولیس والا سیٹی مارے تو بھاگ بھی جاتے ہیں. حکومت یہی چلا رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے، صدر نے یار یہ بیان داغ دیا، تو یوں نہیں بولنا چاہیے، تو بھائی چل تو صدر بن جا، تو وزیر اعظم بن جا. تو یہ صلاحیت تو نہیں ہے نا اپنے میں، اپنے کون بنائے؟ تو یہ بیٹھکوں میں اگر آپ جا کر نیکی کی دعوت دینے جاؤ اور یہ دھندے لے کے بیٹھو گے تو اب بھی آپ پر 5 سال مزید پابندی ان لوگوں میں جا کر بیٹھنے کی. مزید سیکھو کہ آپ نے صرف جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے. ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے، ان کو مدنی انعامات کا عامل بنانا ہے، اور خود بھی یہی کرنا ہے. تو جب مدنی انعامات کے پکے عامل ہو جائیں گے، آپ مدنی قافلوں کے عادی مسافر ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ مطلب یعنی مدنی کاموں میں آپ کا دل بھی لگے گا، استقامت بھی ملے گی، سب کچھ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام رانا مشتاق حسین ہے. میں واپڈا میں آڈٹ آفیسر ہوں اور گزٹڈ پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی سے منسلک تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، اور مدنی چینل کو الحمدللہ بڑے جوش و خروش سے دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ خوب فیض یاب ہو رہے ہیں. بابا جان میں نے الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی میں داخل ہوئے ہیں الحمدللہ حج بھی نصیب ہو گیا ہے، داڑھی بھی رکھ لی. ایک مدنی اپیل بابا جان، کوئی ایسا کاش سلسلہ بن جائے کہ آپ کے ہاتھوں کو میں چوم لوں اور آپ سے بغل گیر ہو جاؤں. کاش ایسا کوئی سلسلہ بن جائے، میرے نصیب کھل جائیں. اللہ آپ کو آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کا سایہ ہم پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس کا جواب میں کیا دوں؟ ہاں تو کون دے گا؟ اس کو آپ سے ملنا ہے، میں آپ سے بولوں گلے کیا؟ ملنا ہے، میرے آپ ہاتھ سے چومنے کے یہ طریقے، آپ سے آپ کا ہاتھ چومنا ہے، آپ سے گلے ملنا ہے، کیا کرے گے بیچارہ؟ کس کے میں بولوں کہ یہ جو لائن میں لگ کر جو اپنا منہ پوچھ رہے ہوتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے، یہ اسکرین پہ اگر میری اجازت لے کر آئے ہوتے ہیں. بابا ملاقات ہو سکتی ہے نا آپ سے؟ اسکرین پہ نہیں دیکھتے آپ، لائن لگی ہوتی ہے. دیکھتے تو ہے پاپا. نہیں یہ بولتے ہیں میں جوش و خروش سے دیکھتا ہوں مدنی چینل، تو ایسا کیسا جوش و خروش ہے؟ کبھی ملاقات کی ترکیب ہی نہیں دیکھی انہوں نے. مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر بابا وہ کرنا پڑے گا بڑی عمر والوں کا، بزرگوں کا مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. اس میں بولے کہ میں ملتان بہت دور ہے، میں آ نہیں سکتا. تو اب 25 سال ہو گئے ان کو، ان کے بقول میں تو ان کو دعوت دینے والا تھا کہ بھائی اب زلفے اور اماموں کے لیے مزید کتنے سال لگیں گے آپ کو؟ داڑھی کو 25 سال لگیں، اب سفید ہیں بال. باپا اگر یہ اعتکاف میں آ جائیں تو کچھ مطلب زلفے داڑھی کوئی یہ 30 دن کے اندر امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کچھ ہو جائے گا؟ زلفے اور داڑھی تو رکھ لی ہے. زلفے اور امامے کے لیے اپنے اعتکاف میں ان کو بلانے کے بجائے ان کو یہ بولیں کہ اب زلفے کی نیت کریں، امامہ سجائیں اور اعتکاف میں آگے بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. اعتکاف کی تیاریاں کر کر اعتکاف میں آ جائیں. 63 دن لے کر آئیں سبحان اللہ. مزید رمضان شریف کا اعتکاف کریں اور 63 دن کا تربیتی کورس کر لیں. اب میرا خیال ہے شاید نوکری وغیرہ نہ ہو، بظاہر سفید بال اس طرح تھے کہ اولاد کماتی ہوگی، تو آ کر آؤ نا یار. ہو سکتا ہے کہ بغل گیر ہونے کی بھی شاید صورت بن جائے. سبحان اللہ. یہ شاید کے ساتھ ہے. پاپا امید تو رکھی جا سکتی ہے، دروازہ کھول دیا اپنے امید کا. جو کافی دیکھو نا، بغل گیر بھی ہوتے ہیں،
मुआनका भी होता है, गले भी सुभान मिलते हैं, अल्लाह, ये होता तो रहता है। अल्लाह। तो इस पर कोई यानी कि नामुमकिन चीज तो नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पापा ये 4 मजीद नाम बाबुल मदीना मदनी मुज़ाकरे में शरीक इस्लामी भाइयों के, जामिअतुल मदीना कराची के दर्जा सादिसा के तालिब इल्म 3 बार लब्बैक बोलेंगे। 3 बार लब्बैक बोलने की नियत कर ले। देखें किसका नाम आता है। अब्दुल वाहिद अत्तारी बिन साबिर हुसैन। सुभान अल्लाह। जरा दोबारा कहें आगे आकर इंशाअल्लाह। नहीं, इनको ये साथ में कहा करें कि 3 बार जोरदार आवाज से लब्बैक कहा करें इंशाअल्लाह। 3 बार जोरदार आवाज से लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक बार मिलके लब्बैक कह तो दें, कैसे कहेंगे लब्बैक। तैयारी तो कर लेना लब्बैक बोलने की, हमारा नाम आ गया तो। सुभान अल्लाह। अब्दुल वाहिद भाई आ गए भाई, माशाअल्लाह। अफजाल अहमद अत्तारी वल्द मोहम्मद फारूक कुरैशी। अफजाल अहमद अत्तारी वल्द मोहम्मद फारूक कुरैशी, ये बाबुल मदीना कराची औरंगी टाउन के इस्लामी भाई हैं। मौजूद अफजाल अहमद अत्तारी वल्द मोहम्मद फारूक कुरैशी मौजूद हैं माशाअल्लाह। आगे आए भाई और जोर से क्या कहेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा अगला नाम है मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद हनीफ। ये बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई हैं। मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद हनीफ। 3 बार जोर से। मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद हनीफ बाबुल मदीना लालू खेत कराची के इस्लामी भाई मदीना। अल्लाह। सलीम भाई मौजूद नहीं है। नसीब अहमद अत्तारी वल्द मोहम्मद हनीफ कुरैशी। सुभान अल्लाह। ये आवाज निकाली। सुभान अल्लाह। आगे आ जाएं भाई, आगे आ जाएं माशाअल्लाह। मरहबा। चलें सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि बाबा। ये सवालात का सिलसिला भी जारी है। मरकज़ुल औलिया में इतने इस्लामी भाई जमा हैं और मुल्क को बैरून मुल्क साउथ अफ्रीका से भी मैसेजेस आ रहे हैं और ये मोज़म्बिक में भी हैं, दीगर ममालिक में भी हैं। बहुत बड़ी तादाद हमारे पास आती है, बैठती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मदनी मुज़ाकरे में आए हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इनके अंदर कोई इस्लाम की, दीन की मोहब्बत इस तरह की उजागर होती है तो ये इस्लामी भाइयों के साथ चलकर इज्तिमा वगैरह में पहुंचते हैं। लेकिन बाबा एक है कि बेहयाई और बुराई और मसाजिद की वीरानी ये इस कदर बढ़ती जाती है कि दर्दमंद इंसान इस पर गौर करता है, लेकिन उसको लगता है कि क्या होगा। आपस में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, कुछ तब्दीली नहीं आती। अगर बाबा ये जो इस्लामी भाई जमा हैं आज, अगर ये अपना कोई ऐसा अज़म लेकर जाएं, कोई ऐसा इरादा लेकर जाएं, कोई ऐसा जज्बा मिल जाए कि यार हम अपनी मसाजिद को आबाद करेंगे, हम बेनमाजी को नमाजी बनाएं, खुद नमाजी भी बनेंगे, तो जब हम खुद नेकी की दावत देने वाले बने तो बाबा बुराई पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये मतलब सर नज़र आ रहे हैं। अगर ये सारे के सारे कमर बांधें कि हम इंशाअल्लाह ताला खुद भी नमाजी बनेंगे और कम से कम एक बेनमाजी को नमाजी बनाएंगे, क्या फरमाते हैं आप? बात तो बहुत मुनासिब है। देखो ये इस्लामी भाई हमारे हैं, जैसे अब ये मरकज़ुल औलिया का ये ठाठे मारता हुआ सैलाब जो है, ये इससे बेचारे मतलब ये बता रहे कि इन्होंने काम तो किया और कोशिशें भी की और इन्होंने ये साबित किया कि हम जमा कर सकते हैं। अब अगर ये जमा करने वालों को जैसे ये 2 घंटे के लिए यहाँ ले आए, न जाने कहां से, तो जब ये इनको ला सकते हैं
تو کیا یہ ان کو مسجد کا دروازہ نہیں دکھا سکتے؟ جی کیا کوئی یہ ایسی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیونکہ ان میں یہ گٹس ہیں کہ یہ جمع کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو اگر اب ان کو جمع کر لیا پھر ان کو کھلی فضا میں چھوڑ دیا تو یہ جا وہ جا. تو یہ جن کو لائے جمع کر کے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو یاد دلاتے رہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا؟ نہ جو بے نمازی ہو اس کو، اور جو نمازی ہو اس کو یہ ذہن بناتے رہیں کہ دوسروں کو نمازی بنائے. تو اگر یہ سارے مل جل کر نماز کی ترکیب شروع کر دیں نا تو مرکز الاولیاء اور اطراف کی کوئی مسجد نمازیوں سے خالی نہ ہو. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب کی مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوتی ہیں. پنجاب میں مزارات آباد ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مسجدیں آباد نہیں ہیں. اس کا مجھے تجربہ ہے. بہت پنجاب گیا ہوں، بہت گیا ہوں، کہو 100 مرتبہ گیا ہوں تو گیا ہوں. کم و بیش 12 ماہ تو اپنے مرکز الاولیاء سے ترکیب رہی میری. اس دوران باب المدینہ بھی آنا جانا تھا میرا، دیگر شہروں میں بھی جاتا تھا میں. مسجدیں بہت غیر آباد دیکھی ہیں میں نے. باب الاسلام اس سے 2 قدم آگے مسجدوں کی ویرانی میں. بلوچستان ان دونوں صوبوں سے زیادہ آگے، مسجدیں خالی ہیں. ہاں بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں تھوڑی آبادی مل جاتی ہے، لیکن بڑے شہروں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بازار کی مسجد عین نماز کے وقت وضو خانہ سوکھا پڑا ہے، نمازی نہیں. بازار میں رونق لگی ہوئی ہے، نماز کے لیے کسی کو فرصت نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، اب آ گئے ہو تو بس اب یہ آ گئے تو آ گئے اور پا گئے. نمازیں پالو. جو نماز نہیں پڑھتا بس وہ ذہن بنا لے کہ اب میں نے کچھ بھی ہو جائے وہ نماز ترک نہیں کرنی، انشاءاللہ. اور ہر صورت میں نماز کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. کیونکہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور جان بوجھ کر ایک نماز بھی جو ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرنے والا ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. اور نماز جو ہے یہ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سمجھو کہ یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کچھ کام کا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور شدید زخمی تھے، پھر بھی جب ہوش آیا تو نماز کی بات کی اور فرمانے لگے نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. اس طرح کا ان کی طرف قول منسوب ہے. جتنے بھی اولیاء کرام سب کے سب نمازی، سب صحابہ نمازی، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہو نمازی. جو نمازی نہیں ہوتا اس کو نیک آدمی بولا بھی نہیں جاتا نا کہ نیک آدمی ہے. کوئی بولتا ہو تو الگ بات ہے، لیکن بولتے نہیں ہے نیک آدمی. اور نیک وہ بھی نہیں نا، جو نمازی ہے وہی نیک ہے. تو نماز فرض ہے اور یہ کسی صورت سے بھی ترک نہیں کرنی کہ جو بے نمازی ہیں ان کا خاتمہ خدا جانے کیسا ہوگا. کہ حدیثوں میں یہ وعیدیں موجود ہیں کہ بے نمازی جو نماز ترک کرنے والا ہے وہ قیامت کے روز فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. باپا یہ روایت آپ نے رسالے نماز کا طریقہ میں نقل کی ہے. نماز کے احکام یہ کتاب ہے.
اور اس کے صفحہ نمبر 3 پر اس حدیث کو امیر اہل سنت نے نقل کیا ہے مجمع الزوائد کے حوالے سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل، نہ ہی نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو، یعنی نماز ترک کرنے والے کو، ان 4 فرعون، ہارون، فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ 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 اللہ۔ بھائی تو صاحب تمام اسلامی بھائی یہ ذہن بنائیں اور عہد کریں، یہ اپنے لوڈیم والے اسلامی بھائی بھی اور مرکز الاولیاء والے بھی، ٹانڈا ہند میں بھی ماشاءاللہ کافی بہت بڑا اجتماع دکھایا ابھی جی بابا، اسکرین پہ، ٹانڈا میں، موزمبیک میں، اور باپا 1200 سے زیادہ مقامات پر بھی اجتماعی طور پر جمع ہے جن کو ہم دکھا نہیں سکتے۔ مدنی چینل کے لاکھوں امید ناظرین الگ، تو سب کے سب یہ نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ ٹانڈا بھی دیکھا، ٹانڈا والے لگتے دعوت اسلامی والے، دیکھو ماشاءاللہ کتنے امام ہیں ماشاءاللہ۔ حالانکہ مرحبا۔ مرکز الاولیاء میں چونکہ بہت پبلک جمع کی تو یہ جمع کر لیتے ہیں، لیکن شاید مرکز الاولیاء والے اتنا ان پر پھر پکڑ جماتے نہیں ہیں، تو وہ مطلب دعوت اسلامی کا نقشہ سمجھ نہیں آ رہی، یا اندھیرے میں چھپ گئے، یار اتنی بتیوں کا انتظام نہیں کیا جا سکتا، دیکھو اندھیرا ہے نا، امامیں تو ہیں ماشاءاللہ۔ باپا امام ہیں باپا، ایسا مدنی کابینہ یوکے والے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ یہ عطیات جو آپ سے ہم لے رہے ہیں یہ کس کے لیے لے رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آپ کی دعوت اسلامی جہاں جہاں بڑھتی جا رہی ہے، امریکہ میں، یوکے میں، یورپ میں، کینیڈا میں اور افریقی ممالک میں، فار ایسٹ کے اندر، ایشیا کے اندر، اتنے ڈھیر سینکڑوں مدنی مراکز، فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، قرآن کے حافظ ہی بنا رہی ہے دعوت اسلامی، عالم بنا رہی ہے، مبلغ بنا رہی ہے، نیکی کی دعوت دینے والے عاشقان رسول بنا رہی ہے دعوت اسلامی۔ ہم تنگ دنیا پریشانیوں سے، خوف، دہشت، لوٹ مار، پتہ نہیں تباہی آئی ہوئی ہے۔ جب ایک فرد کی اصلاح ہوتی ہے تو معاشرے کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کو اپنے مالی تعاون کے ذریعے مضبوط کریں، دعوت اسلامی کو اپنا وقت دے کر مضبوط کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، کم از کم تمام شرکا اجتماع کم از کم 4 ہفتہ وار اجتماع کی نیت کریں، سبحان اللہ، بلکہ رمضان مبارک میں مل جائیں گے، سبحان اللہ۔ اعتکاف کی نیت کریں۔ یہ مطلب صرف بات کرنے سے تبدیلی تھوڑی کو آتی ہے، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم خود اپنے یہ 6 فٹ کے وجود کو نہیں بدل پا رہے تو اور کیا بدل سکیں گے؟ ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے، کسی کی اصلاح کیسے کریں گے؟
تو آج یہ جو آپ کو اجتماع نظر آ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے آپ نے میرپور کا پچھلے ہفتے اجتماع دیکھا، اس سے پہلے آپ نے گجرانوالا پتہ نہیں کہاں کہاں کے آپ نے اجتماع دیکھے، کل ملا کر یہ لاکھوں لاکھ کی تعداد. ابھی امیر علیہ سنت شہر میں کہاں گئے؟ مرکز الاولیاء میں اگر باپا چلے جائے تو حال کیا ہوگا مرکز الاولیاء والوں کا؟ باپا ہی اگر آ جائے اس میدان کے اندر تو مرکز الاولیاء میں کون سا میدان ہے جو امیر سنت کی موجودگی میں بھرے گا؟ اللہ تو الحمدللہ یہ تبدیلی ہے. عشق رسول، عشق الہی، مسجد سے محبت، نمازوں سے محبت، آقا کے امامے کا تاج سر پر سجایا دعوت اسلامی نے، چہرے پر سنتوں کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سجا دی دعوت اسلامی نے. تو آپ دعوت اسلامی کا مضبوط کیجئے، تن، من اور دھن، تینوں دعوت اسلامی کے نام. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.